باب اعتکاف کا بیان۔ لغوی وضاحت: لفظ اعتکاف باب اعتکافہ یا تعکیفو افتعال سے مصدر ہے۔ اس کا معنی بند رہنا، رکے رہنا اور کسی چیز کو لازم پکڑ لینا مشتمل ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 56۔ ایک اور آیت میں ہے کہ یعکفون علی اصنام لہم، وہ لوگ اپنے چند بتوں کے پاس بیٹھے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138۔ شرعی تعریف: ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا اعتکاف ہے۔ سبل السلام۔ اعتکاف کے لیے نیت: ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اور چونکہ اعتکاف بھی عبادت ہے لہذا اس کے لیے بھی نیت لازمی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ نیت دل کا فعل ہے، زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا ایسے تمام الفاظ جو اعتکاف کی نیت کے لیے بتلائے جاتے ہیں بدعت ہے، مثلا نویت سنت الاعتکاف وغیرہ۔ اعتکاف کا حکم: اعتکاف سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے نظر کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لے تو اسے بجا لانا واجب ہوگا۔ اعتکاف کے سنت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور عمل اپنایا اور پھر اس پر مداومت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اعتکاف کرتے رہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف بالاجماع واجب نہیں ہے، الا کہ جو اس کی نظر مان لے اس پر واجب ہے۔ فتح الباری۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لو کہ اعتکاف کے واجب نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، الا کہ کوئی جب اس کی نظر مان لے تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نائل الاوطار۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف سنت ہے الا کہ اس کی نظر مانی گئی ہو تو پھر اسے پورا کرنا لازم ہوگا۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف لوگوں پر واجب نہیں ہے الا کہ آدمی اسے اپنے نفس پر خود نظر کے ذریعے واجب کر لے تو واجب ہو جاتا ہے۔ الاجماع۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف واجب نہیں ہے بلکہ یہ قربتوں میں سے ایک قربت اور نوافل میں سے ایک نفل ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کی بیویوں نے عمل کیا ہے، اور یہ اس وقت لازم ہو جاتا ہے جب انسان اسے خود اپنے اوپر نظر کے ذریعے لازم کر لے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ نظر پوری کرنے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یوفون بالنذر، وہ مومنین نظر کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ الدہر آیت نمبر 7۔ ایک اور آیت میں یہ لفظ ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کرے۔ سورۃ الحج آیت 29۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت میں نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، اور جو معصیت کی نظر مانتا ہے وہ نافرمانی نہ کرے۔ صحیح بخاری، صحیح
عفواً صحیح بخاری وغیرہ۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر اعتکاف کی نظر مان لی جائے تو اسے پورا کرنا واجب ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف زیادہ موقع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کے لیے ان ایام کو اختیار کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ موقع ہے۔ اعتکاف مساجد میں کسی بھی وقت درست ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام نے اسے کسی معین وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کی غرض سے کہا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو۔ بخاری مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ یعنی رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ بخاری مسلم۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف رمضان میں اور اس کے علاوہ سال کے تمام ایام میں مسنون ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں افضل ہے۔ فتویٰ اللجنہ الدائمہ، اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، جیسا کہ گزشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر شاہد ہے، کیونکہ رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ شافعی احمد ابن قدامہ اسی کے قائل ہے۔ اگرچہ کچھ علماء اعتکاف کے لیے روزے کو شرط قرار دیتے ہیں، لیکن قابل ترجیح رائے یہی ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف جائز ہے لیکن روزے کے ساتھ افضل ہے۔ شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل ہے۔ سعید سابق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا اگر روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں، لیکن اگر رمضان میں اعتکاف کیا ہے تو پھر لازماً فرض روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی جس روایت میں یہ لفظ ہے روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں، علماء کے نزدیک زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر موقوف ہے۔ اعتکاف صرف مساجد میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اعتکاف کے لیے صرف مساجد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ایام ماہواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوتے۔ مانگ مراد کنگھی کرنا،
یعنی مانگ نکالنا۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ تفسیر الرازی، کیا اعتکاف کے لیے کسی مسجد کی تخصیص ہے یا تمام مساجد میں درست ہے؟ اس مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صرف اس مسجد میں اعتکاف جائز ہے جہاں امام اور مؤذن مقرر ہو۔ علاوہ ازیں خواتین گھر میں نماز کی جگہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ شافعی، احمد رحمہم اللہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے لیکن جامع مسجد میں افضل ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ مردوں کے لیے اعتکاف صرف اس مسجد میں درست ہے جس میں جماعت ہوتی ہو کیونکہ ان پر باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، جبکہ عورتوں پر کسی بھی مسجد میں درست ہے کیونکہ ان پر باجماعت نماز فرض نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علماء کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے سوائے محمد بن عمر بن لبابہ مالکی کے اس نے ہر جگہ اعتکاف جائز قرار دیا ہے۔ جمہور اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے۔ نائل الاوطار، فتح الباری وغیرہ۔ راجہ، جمہور کا موقف راجہ ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام مساجد میں اعتکاف درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے اس وقت مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، جیسے کہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتے۔ بخاری مسلم۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ خواتین کا اعتکاف بیٹھنا درست ہے۔ خواتین بھی مساجد میں ہی اعتکاف کریں گی کیونکہ ان کے لیے اعتکاف کے متعلق کوئی الگ حکم شریعت میں موجود نہیں اور کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ عہد رسالت میں عورتوں نے گھروں میں اعتکاف کیا ہو۔ شافعی، احمد رحمہم اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ ثوری رحمہم اللہ عورت اپنے گھر کی نماز کے لیے مخصوص جگہ میں اعتکاف کرے، یہی اس کے لیے افضل ہے کیونکہ عورت کی نماز گھر میں ہی افضل ہے۔ نیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا جماعت والی مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ المغنی۔ راجہ، پہلا موقف ہی زیادہ راجہ ہے کیونکہ قرآن میں اعتکاف کے لیے مساجد کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواتین کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کا حکم۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے اور نہ ہی کسی غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے۔ المغنی۔ آخری عشرے میں عبادت کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رمضان کا آخری دہا کے شروع ہو جاتا تھا تو رسول اللہ جب رمضان کا آخری یعنی عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے رہتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ بخاری مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ جتنی دوسرے دنوں میں نہ کرتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔
اعتکاف کرنے والا معتکف میں کب داخل ہو؟ 20 رمضان المبارک کی شام کو اعتکاف کرنے والا مسجد میں پہنچ جائے اور اگلے روز صبح فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہے۔ تحفۃ الاحوازی۔ اور اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر ادا فرما کر اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ ترمذی، بخاری، مسلم وغیرہ۔ اعتکاف بیٹھنے والا کسی سخت حاجت کے وقت ہی باہر نکل سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تو کسی سخت حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوتے۔ بخاری، مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے پر یہ سنت ہے کہ سوائے کسی ضرورت حاجت کی مسجد سے نہ نکلے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد میں آئی۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں گھر چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے قریب والی مسجد کی دروازے پر پہنچے تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، گویا ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نہایت گراں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان خون کی مانند جسم میں دوڑتا ہے، مجھے یہ خوف لاحق ہو کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف بیٹھنے والا کسی ضروری کام کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بندوبست نہ ہو سکے تو انسان اپنی استعمال کی ضروری اشیاء بھی گھر سے لا سکتا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے، ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو نکل سکتا ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ سے کسی سخت حاجت کی وجہ سے ہی نکل سکتا ہے، اور وہ حاجت وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، یعنی اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر چھوڑنے کے لیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اعتکاف بیٹھنے والا کسی سخت حاجت کے لیے اپنے گھر جائے تو وہاں صرف اتنی دیر ہی ٹھہرے جتنی دیر اسے وہاں وہ سخت کام ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، الا کہ کوئی اس قدر سخت ضرورت پیش آ جائے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ المغنی۔ اعتکاف کی کم از کم مدت۔ اعتکاف کی کم از کم کوئی مدت متعین نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ائمہ اربعہ کی یہ رائے ہے کہ اعتکاف کی کم از کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے۔ اعتکاف کی جگہ میں چارپائی اور بستر بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استوانہ توبہ کے پیچھے آپ کا بستر بچھا دیا جاتا، یا راوی کو شک ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں آپ کی چارپائی رکھ دی جاتی۔ ابن ماجہ۔ البتہ شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔
شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی جگہ میں چارپائی اور بستر رکھنا جائز ہے، کیونکہ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے راوی سکہ ہے، یعنی قابل قبول ہے۔ دوران اعتکاف معتکف کے لیے کیا مستحب ہے؟ اعتکاف کے دوران اعتکاف بیٹھنے والے کو چاہیے کہ نفل و نوافل میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اسی طرح کی دیگر عبادت سر انجام دے، عبث و فضول گفتگو اور لا یعنی کاموں سے اجتناب کرے اور زیادہ باتیں نہ کرے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی سے ہے کہ وہ فضول والا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ نیز اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے اور فحش کاموں سے بچے، کیونکہ یہ کام تو عام حالات میں بھی مناسب نہیں چل جائے کہ انہیں دوران اعتکاف اختیار کیا جائے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھانا، علم سکھانا، فقہا سے مناظرہ کرنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، حدیث لکھنا اور اس جیسے دیگر ایسے کام جن کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہو دوران اعتکاف ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک مستحب نہیں ہے، اور یہی امام احمد رحمہ اللہ کے کلام کا ظاہر ہے۔ المغنی۔ بیوی کا مسجد میں آنا، شوہر کے سر میں کنگھی کرنا اور اس کا سر دھونا درست ہے، جیسے کہ دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائی، بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران اعتکاف مسجد سے اپنا سر میری طرف حجرے کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی، بخاری مسلم۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مسجد سے نکالتے اور میں اسے دھوتی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی، بخاری۔ اعتکاف کرنے والا بغیر شہوت کے بیوی کو چھو سکتا ہے، جیسے کہ گزشتہ حدیث اس کا واضح ثبوت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا جائز ہے، کیونکہ اس سے ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے مسجد میں کھانے میں کوئی قباحت نہیں۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ کیا استحاضہ کی بیماری میں مبتلا خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ ایسی عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا درست ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو کہ مستحاضہ تھی اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھی۔ اکثر ہم کوئی برتن ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی، بخاری۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ استحاضہ کی بیماری اعتکاف کو نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ نہ تو نماز کو روکتی ہے اور نہ ہی طواف کو، یعنی استحاضہ والی عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور طواف بھی کر سکتی ہے، لہذا اس کے لیے اعتکاف بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ المغنی۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کر کے اس میں داخل ہو جاتے تھے، بخاری مسلم۔ دوران اعتکاف ممنوع افعال، کبائر کا ارتکاب۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے اگر اعتکاف کرنے والا کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ عبادت کی ضد ہے، جیسے کہ حدث طہارت اور نماز کی ضد ہے۔
جمع و ہم بستری کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم ایسی حالت میں مباشرت نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء نے اجماع کیا ہے کہ جس نے اعتکاف کی جگہ میں جان بوجھ کر اپنی بیوی سے اس کی شرمگاہ میں جمع و ہم بستری کی، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ابو عمر نے کہا علماء کا اس پر بھی اجماع ہے کہ اعتکاف کرنے والا نہ تو مباشرت کر سکتا ہے اور نہ ہی بوسہ لے سکتا ہے۔ تفسیر قرطبی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ امر علماء کے ہاں متفق علیہ ہے کہ جب تک اعتکاف بیٹھنے والا مقام اعتکاف میں ہے اس پر عورتیں حرام ہے، یعنی عورتوں سے ہم بستری یا ان کا بوسہ لینا وغیرہ۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ دوران اعتکاف جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا، جیسے کہ گزشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے الا کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ ابو داؤد۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر جان بوجھ کر بغیر کسی سخت ضرورت کے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا الا کہ اس نے شرط لگائی ہو یا بھول جائے۔ المغنی۔ مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور بیوی سے مباشرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ عورت کو چھوئے اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ اعتکاف بیٹھنے والا مریض کی عیادت کے لیے نہ نکلے لیکن راہ گزرتے ہوئے اسے پوچھ سکتا ہے۔ عورت کا ایام ماہواری میں اعتکاف، کیونکہ حائضہ عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا۔ یہ روایت شیخ البانی کے نزدیک ضعیف ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اس لیے عورت کو ایام ماہواری کی ابتدا ہوتے ہی مسجد سے نکل جانا چاہیے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ کرے اور نہ ہی کوئی مملوک، غلام، لونڈی وغیرہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے۔ اعتکاف باطل کر دینے والے افعال۔ دین اسلام سے مرتد ہو جانا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد اگر تم بھی شرک کرو گے تو ضرور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اگر اعتکاف بیٹھنے والا مرتد ہو جائے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا، جیسے کہ ابھی پیچھے امام قرطبی رحمۃ اللہ کی اس ضمن میں وضاحت گزری ہے۔ مباشرت و ہم بستری کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم ایسی حالت میں مباشرت نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب اعتکاف بیٹھنے والا ہم بستری کر بیٹھے تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا اور وہ دوبارہ اعتکاف بیٹھے۔ لیکن ایسے شخص پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کچھ مروی نہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ جس نے ہم بستری کر لی اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اگر اعتکاف بیٹھنے والا کسی ایسے کام کے لیے مسجد سے باہر نکلا جس کے بغیر گزارا ممکن تھا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، خواہ وہ کچھ ہی دیر کے لیے نکلے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔
سعید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بغیر ضرورت کے آمدن مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ کوئی کچھ دیر کے لیے ہی مسجد سے نکلے، کیونکہ اس طرح مسجد میں ٹھہراؤ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اعتکاف کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہ مسجد کا ہی حصہ ہے۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ باب شب قدر کا بیان۔ شب قدر کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس رات کی بہت زیادہ برکت کی وجہ سے اس میں کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے برکت و رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں، جیسے کہ تلاوت قرآن کریم کے وقت اترتے ہیں، مجلس ذکر کو گھیر لیتے ہیں اور سچے طالب علم کی تعظیم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے محروم ہو۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ قدر کی راتوں میں نوافل پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ قدر کی رات کون سی ہے؟ اس میں بے حد اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے 40 اور امام شوکانی رحمۃ اللہ نے 45 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ فتح الباری، نائل الاوطار۔ ان سب میں راجہ اور قوی تر قول یہ ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری دھاکے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 20 راتیں گزر جانے کے بعد جب 21ویں رات آتی تو شام کو آپ گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں کو واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں جب آپ اعتکاف میں تھے تو اس رات میں بھی مسجد میں ہی مقیم رہے جس میں آپ کی گھر جانے کی عادت تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے لوگوں کو حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ مجھے اب اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے مقام اعتکاف میں ہی ٹھہرا رہے۔ مجھے یہ رات یعنی شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بلوا دی گئی، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ میں اس رات کی چڑھ میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر اس رات آسمان پر عبور ہوا اور بارش برسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس آ رہے تھے اور آپ کے چہرے مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔
بخاری مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائے یا 7 راتیں باقی رہ جائے یا جب 5 باقی رہ جائے۔ بخاری۔ ابن حجر شوکانی رحمہم اللہ، انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک شب قدر 27ویں رات ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمایا، یہ 27 کی رات ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ یاد رہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ بلوغ المرام۔ علاوہ ازیں ایک روایت میں یہ لفظ ہے، جو اسے تلاش کرنے کا خواہش مند ہو وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ بخاری مسلم۔ یہ اور اس طرح کی دیگر تمام احادیث میں شب قدر کے تعین کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ اس سال وہ رات شب قدر تھی، لہذا وہی رات بتلا دی گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی رات شب قدر ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے اور یہ اس عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ مسوّا میں ہے کہ قدر کی رات کون سی ہے، اس میں اختلاف ہے، اور قوی ترین قول یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی شب قدر کو رمضان کی کسی رات کے ساتھ خاص کرنے والی بات دلیل کے محتاج ہے جو اس کی تعین کرتی ہو۔ اس کے علاوہ ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم آخری عشرے کی طاق راتیں اس رات کے لیے زیادہ مناسب ہے اور ان راتوں میں بھی 27ویں رات زیادہ مناسب ہے۔ شب قدر نامعلوم ہونے کا سبب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہاری حق میں یہی بہتر ہوگا۔ بخاری۔ شب قدر کی علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کی بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، ریز وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ اسی معنی کی حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ شب قدر کی مخصوص دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ قدر کی رات زمین میں فرشتوں کی کثرت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس قدر کی رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب فضائل قرآن کا بیان۔ قرآن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کی اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی روز قیامت سفارش کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن روز قیامت ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے رہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ تلاوت قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو دوبارہ گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا۔ چنانچہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نفل نماز سے فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا کہ گھوڑے کے کودنے کی وجہ سے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جب انہوں نے بچے کو گھوڑے سے دور ہٹا دیا تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ سے دکھائی دے رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیر، تم پڑھتے رہتے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو نہ روند ڈالے، اور وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ چنانچہ میں اس کی طرف گیا اور میں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں سی دکھائی دے رہی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو پھر مجھے وہ روشنیاں نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تجھے معلوم ہے یہ روشنیاں کیا تھی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے اترے تھے، اور اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتی تو صبح ہونے پر لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ لوگوں سے کچھ نہ چھپتے۔ بخاری۔ صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 انسانوں کے حق میں جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے اور وہ رات اور دن کے اوقات میں قیام میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ
اس سے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ بخاری مسلم۔ قرآن کا حافظ و ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ قرآن پاک کا ماہر شخص معزز لکھنے والے اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس پر تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس شخص کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے۔ آگے حدیث اسی طرح ہے جیسے اوپر ہے۔ صحیح مسلم۔ حافظ قرآن جنت میں بلند درجے پر فائز ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجات میں بلند ہوتے جاؤ، اور اس طرح آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ جیسے آہستہ آہستہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تمہارا مقام وہ ہے جہاں تم اپنی آخری آیت کی تلاوت کرو گے۔ یہ روایت حسن ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا شخص سب سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بخاری۔ قرآن قوموں کے عروج و زوال کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ قرآن کی مختلف صورتوں اور آیات کی فضیلت۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ بخاری۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایک حدیث میں سورہ فاتحہ کو ایسا نور کہا گیا ہے جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ تھرڈ، جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ فورتھ، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اسے جنت میں داخلے سے صرف موت نے روک رکھا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ پوائنٹ ففتھ، سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے پر ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر رہتا ہے اور ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ پوائنٹ سکس، ایک حدیث میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیونتھ، جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ اسے ہر قسم کے نقصان، شیطان اور تمام آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ پوائنٹ ایٹھ، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ نائنتھ، جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہا تو یہ سورت اس کے حق میں سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، سورۃ الاخلاص اجر و ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ 11، ایک آدمی کو سورۃ الاخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بخاری تعلیقاً۔ پوائنٹ 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی قرآن میں اور کوئی آیات نہیں۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ آپ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی مندرجہ بالا فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور مکمل قرآن کی تلاوت کریں، جس قدر ہو سکے قرآنی آیات اور صورتوں کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، نیز اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالے تاکہ نزول قرآن کا مقصد بھی پورا ہو سکے۔ باب متفرق مسائل کا بیان۔ صدقۃ الفطر کے مسائل۔ صدقہ فطر سے مراد ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد خود کو دوران روزہ کیے ہوئے گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا ہے اور جدید وزن کے مطابق 1 سا 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر میں افضل یہ ہے کہ گندم، چاول، جو، کھجور، منکا، پنیر یا جو اجناس بھی بطور خوراک زیر استعمال ہوں، ان سے صدقہ ادا کیا جائے۔ کسی عذر کی وجہ سے مذکورہ اجناس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ اپنے تمام اہل و عیال اور غلاموں کی طرف سے صدقہ ادا کرے۔ صدقہ فطر کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے نماز عید سے پہلے ادا کر لیا جائے۔ عید سے 1-2 روز قبل بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ جس کے پاس ایک دن و رات کے لیے اپنی خوراک سے زیادہ اناج نہ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ صدقہ فطر کے مستحق صرف مساکین ہیں۔ مندرجہ بالا تمام مسائل کی تفصیل کے لیے راکم الحروف کی کتاب فقہ الحدیث، کتاب الزکوٰۃ، باب صدقۃ الفطر یا مسائل زکوٰۃ کی کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ عیدین کے مسائل۔ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ عیدین کے لیے عمدہ لباس پہننا چاہیے۔ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھانا اور نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل چل کر جانا چاہیے۔ نماز عیدین ہر مکلف شخص پر واجب ہے۔ نماز عیدین کے لیے عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، خواہ وہ ایام ماہواری میں ہی کیوں نہ ہو۔ خواتین کو چاہیے کہ عیدگاہ کی طرف باپردہ ہو کر نکلے اور خوشبو مت لگائے۔ بچوں کو بھی عیدگاہ لے جانا درست ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید الفطر میں شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے نماز عید الفطر کی ادائیگی تک تکبیریں کہنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک تکبیریں کہنی چاہیے۔ خواتین بھی مردوں کے ساتھ تکبیرات کہنے میں شریک ہو سکتی ہے۔ نماز عیدین مسجد میں نہیں بلکہ علاقے سے باہر کھلے میدان میں ادا کرنی چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی درست ہے۔ نماز عیدین کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر آفتاب ڈھلنے تک ہے۔ اگر زوال آفتاب کے بعد عید کا علم ہو تو نماز عید کے لیے اگلے روز عیدگاہ جانا چاہیے۔ نماز عید الاضحیٰ قدر جلد اور نماز عید الفطر کچھ دیر سے ادا کرنا مسنون ہے۔ نماز عیدین کے لیے نہ اذان کہی جائے اور نہ اقامت۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں۔ عیدگاہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہے۔ عیدگاہ میں امام کے سامنے سترہ رکھنا مسنون ہے۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی قرات کرتے تھے۔ پہلے رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ عیدین کی تکبیروں میں رفع الیدین کرنا کسی صحیح حدیث و اثر سے ثابت نہیں۔ امام پہلے نماز عید پڑھائے اور پھر خطبہ دے۔ نماز عید کا صرف ایک خطبہ ہے۔ خطبہ عید کے لیے ممبر مشروع نہیں۔
اگر ایک شخص نماز عید پڑھائے اور دوسرا خطبہ دے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ صحابہ کرام عید کے دن جب ملتے تو ایک دوسرے کو یہ کلمات کہتے، تقبل اللہ منا و منکا۔ عیدگاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا مسنون ہے۔ عید اگر جمعہ کے روز آ جائے تو نماز عید تو معمول کے مطابق ہی ادا کی جائے گی، البتہ جمعہ میں اختیار ہوگا، یعنی اگر کوئی چاہے تو مسجد میں حاضر ہو کر جمعہ پڑھ لے اور اگر چاہے تو نہ پڑھے، لیکن یہ یاد رہے کہ جمعہ نہ پڑھنے والے پر نماز ظہر کی اکیلے یا باجماعت ادائیگی بہر صورت ضروری ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مندرجہ بالا تمام مسائل عیدین کی تفصیل کے لیے راکم الحروف کی کتاب فقہ الحدیث کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین یا 5 اہم دینی مسائل کا مطالعہ کیجیے۔ قربانی کے مسائل۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص نظر کے ذریعے اپنے اوپر قربانی واجب کر لے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح حج تمتع یا حج قران کرنے والوں کے لیے بھی قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو یقیناً اسے قربانی نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ قربانی صرف رضا الہی کے لیے کرنی چاہیے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پاکیزہ مال سے ہو اور مسنون طریقے کے مطابق ہو۔ قربانی کے جانور یہ ہے: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ کوئی مجبوری نہ ہو تو دوندہ جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والا موٹا تازہ مینڈھا ذبح کرتے جس کی آنکھیں، منہ اور ٹانگیں سیاہ ہوتی۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ بھینس کی قربانی سے بچنا ہی بہتر ہے، بلکہ کر بھی سکتے ہیں۔ اس پر کتاب ایک مفصل کتاب ہے، بھینس کی قربانی، کفایت اللہ ثناء ملی کی حفظ اللہ، بڑی تفصیل کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے، لیکن اس میں اہل حدیث علماء میں اختلاف بھی ہے۔ 4 جانور قربانی میں جائز نہیں۔ واضح طور پر آنکھ کا کانا، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا کمزور جس میں چربی نہ ہو۔ حاملہ جانور کی قربانی جائز و درست ہے۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن یعنی 13 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے۔ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ اونٹ کو ذبح نہیں بلکہ نحر کرنا چاہیے۔ چھری چلانے سے پہلے یہ دعا پڑھے: بسم اللہ واللہ اکبر۔ ہر خون بہا دینے والی چیز سے ذبح کرنا جائز ہے سوائے دانت اور ناخن کے۔ جانور خود ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کر سکتا ہو تو قصائی سے ذبح کرانا بھی درست ہے۔ اگر عورت کو جانور ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہو تو اس کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ مکمل اہل و عیال کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جاتی ہے۔ اونٹ کی قربانی میں 10 افراد جبکہ گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت خود کھانا، اقربا کو کھلانا، مساکین میں تقسیم کرنا اور ذخیرہ کرنا سب جائز ہے۔ غیر مسلم اگر مستحق ہو تو اسے بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کی کھالوں کا بھی وہی مصرف ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے۔ نہ تو قربانی کا گوشت فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کھال۔ مندرجہ بالا مسائل قربانی کی تفصیل کے لیے راکم الحروف کی کتاب فقہ الحدیث کتاب الاضحیہ باب احکام الاضحیہ یا 5 اہم دینی مسائل کا مطالعہ کیجیے۔
الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔ باب اعتکاف